بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے زاد الطالبین، شرح کا نام ہے روضۃ الطالبین۔ حدیث نمبر 5۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوی صفوفنا حتی کأنما یسوی بها القداح حتی رأى انا قد اخلنا عنہ ثم خرج یوما فقام حتی کاد ان یکبر فرأى رجلا بادیا صدره من الصف فقال عباد اللہ لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی فرمایا کرتے تھے کہ گویا اس سے تیر کو سیدھا کرتے ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے آپ سے یہ بات سمجھ لی۔ پھر ایک دن آپ نکلے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر فرماتے، اتنے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سینہ صفوں سے باہر نکلا ہوا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے چہروں یعنی دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ یسوی شیء درست کرنا، سیدھا کرنا، سویہ باب سمیہ سے درست کام والا ہونا۔ القداح جمع ہے قدحن کی، اس سے تیر اس تیر کو کہتے ہیں جو بغیر پر اور دھار کے ہو۔ اس کی جمع اقداحن اور اقدح اور اقداح اور قدحان بھی آئی ہے۔ بادین باب نصرہ سے ظاہر ہونا، صفت کا صیغہ ہے بادن۔ لا یخالفن بحولها الی ادبارکم المراد بالوجوہ الذواتی او القلوب۔ راوی حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ نعمان نام، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام بشیر، والدہ کا نام عمرہ ابن رواحہ۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں انصار کے گھرانے میں سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے۔ بدر کے موقع میں 34 ماہ کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر 8 سال 7 ماہ کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دمشق کا اور پھر بعد میں یمن کا عامل بنایا تھا۔ آخری زمانے میں حمص کے امیر مقرر ہوئے، پھر یزید کی وفات تک وہاں پر ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خوب فیض حاصل کیا۔ ان سے روایات کی تعداد 124 ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی فیصلہ کرتے اس پر حدیث کا حوالہ ضرور دیتے تھے۔ وفات حمص میں حران گاؤں میں خالد ابن عدی الکلائی نے ان کو شہید کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ یہ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے کہ ہماری صف اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ گویا کہ تیر کو بھی اس سے سیدھا کیا جاتا تھا۔ تیر کا قانون یہ ہے کہ جب تک بالکل سیدھا نہ ہو وہ آگے نہیں جا سکتا، تو فرمایا گیا کہ ہماری صفوں سے تیر کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری صفیں تیر سے زیادہ سیدھی ہوتی تھیں۔ دوسرے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت میں قلب ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ تیروں سے صفوں کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ لا یخالفن اللہ تمہارے چہرے میں اختلاف ڈال دیں گے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حقیقت پر معمول ہے کہ اللہ حقیقتاً چہرے کو بدل دے گا، یعنی چہرہ مست ہو جائے گا اور پیٹھ کی طرف کر دیا جائے گا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مراد وجوہ سے قلوب ہیں، کہ اللہ دلوں میں اختلافات ڈال دیں گے۔ اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ دل بدل دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر ظاہری حیت کو صحیح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باطنی احوال صحیح فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکوٰۃ میں صفحہ نمبر 97 پر ہے۔ پوری حدیث بھی بعینہ انہی الفاظ اور انہی راوی کے ساتھ ہے۔